اپنے اسٹوڈیو میں جتنے بھی سب کو سالگرہ مبارکباد دیتا ہوں. اور ماشاءاللہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی سیلیبریشن چل رہی ہے. پی ٹی وی جو ہے وہ بہت نظر آ رہا ہے. اچھا میرا ماننا یہ ہے, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو میرے دوستات بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہر نئی جنریشن پچھلی جنریشن سے بہتر ہوتی ہے. تو جو پہلے کا زمانہ تھا جس وقت ہم جایا کرتے تھے, ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی تھیں. ایک وینیو پہ ہم جاتے تھے, پہلی چیز ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے کیمرے کے لینس کے مطابق کیا ہمارے ڈسٹنس ہیں اتنے. ہم نے اگر سنگل شاٹ بنانا ہے, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جو بھی شاٹ ہے, تو اس کی ایک باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی. اور یہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے جو پرانے استاد تھے, جس میں ہمارے احسان قادر ہاشمی صاحب تھے, سرفراز علی سید صاحب, مشتاق صاحب, ظفر صاحب ہمارے ہوتے تھے, یہ سارے وہ لوگ تھے کہ کیمرہ مین کی ٹیم اور یہ بیٹھتے تھے, ایک دو دن پہلے بیٹھ کے اس چیز کو باقاعدہ پلان کیا جاتا تھا. پھر ہم یہ پلان کرتے تھے کہ ہمارا جو فلاں کیمرہ او بی کا ہے, اس کا لینس بڑا ہے, اس کو ہم فلاں پورشن پہ لگائیں گے اس لیے کہ اس نے سنگل لینا ہے. پھر ہمارے پاس وائڈ اینگل ہے, تو ہم نے اگر آڈینس بیس پروگرام ہے یا کوئی جلسہ ہے, تو اس کو ہم نے اس حساب سے کرنا ہے. اب تھوڑا سا ٹیکنالوجی بہت چینج ہو گئی ہے, بہت زیادہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی چلی گئی. چھوٹے ہو گئے ہیں کیمرے, آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں. اب تو ڈی ایس ایل آر پہ ہمارے ڈرامے بن رہے ہیں, ڈرون ہے, ڈرون جی پہ بھی کام چل ایسے جاتا ہی ہے. ہیں. تو اب وہ تھوڑا سا میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, کیمرہ پلیسنگ کے حوالے سے بڑے سوالات ہوتے تھے اور گائیڈ کیا جاتا تھا, باقاعدہ طور پہ پروڈکشن کی ٹیم ہوتی تھی. کیمرہ مین ڈیفینیٹلی وہی بتاتا ہے کہ جی کہاں کہاں پہ کیمرہ پلیسنگ کرنی ہے. کیا مشکل لگا؟ کیا اسٹیٹک کیمرہ رکھ کے اس کو ریکارڈ کرنا جو ہے زیادہ مشکل آپ کو لگا, یا پیننگ شاٹس بنانے میں زیادہ؟ کیونکہ ہمارے بڑے ہیوی کیمرے بھی ہوا کرتے تھے, بڑے بھاری ہوتے تھے, تو شولڈر پر بعض اوقات کام کرنا پڑتا تھا, وہ بہت مشکل تھا. بلکہ اگر آپ پرانی بات ایک جرک آ جائے تو بس پھر کھچائی ہو جاتی تھی. جی پرانے جو ہمارے پرانے وقت تھے, جب یہ راجہ صاحب اور بنگا صاحب کے ساتھ ہم ڈاکومنٹریز وغیرہ کرتے تھے, بہت مشکل ہوتا تھا, اس لیے کہ کیمرے کا اٹ سیلف ہوتا تھا. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ خالی کیمرہ نہیں ہوتا تھا, ہمارے ساتھ کیمرہ کے ساتھ ایک انجینئر ہوتا تھا, اس کے پاس وی سی آر ہوتا تھا. تو ہم نے اس کو بتانا ہوتا تھا کہ آن ریکارڈ, کٹ, یہ ہم کر رہے ہوتے تھے. اب وہ اتنا جو 20 kg کا 15 kg کا وہ کیمرہ آپ کے شولڈر پر ہی ہے, اور اسی میں رکھ کے اسپیشلی گولف کی میں بات کروں گا کہ اگر ہم گولف کی کوریج کرتے ہیں, اب 18 ہول ہیں, 18 ہولز اگر آپ نے کرنے ہیں, تو آپ نے اس کی شاٹ کے بعد آپ نے پہلے پہنچنا ہے. تو ہیونگ دیٹ کیمرہ آن یور شولڈر, اور آپ بھاگ رہے ہیں, اور آپ نے وہاں بھاگ کے اسٹیٹک شاٹ بھی دینا ہے, پھر آپ اور لائیو بھی ہے. جی ایگزیکٹلی, پھر آپ نے وہ کرنا ہے. تو یہ کہ اٹس کائنڈ آف اچھا, ایک ایکسپیرینس اور بھی ہوا, ہمارے دوست ابھی سن بھی رہے ہوں گے, انجینئرز, کیمرہ مین ساتھی جتنے بھی ہیں, جب بھی کوئی وی آئی پی کوریج ہوتی ہے تو ہماری ٹیم جو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی بہت تھکی ہوئی ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے طویل سفر کرتی ہے. جب بھی او بی موو ہوتی ہے, ڈی ایس این جی موو ہوتی ہے, تو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جی ہماری ٹیم کے لنچ کا بڑا ایشو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ہماری ہم سب جو ہے, ہم سب کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میں نے بہت کام کیا, وہاں پر بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ ہماری ٹیم اتنی پروفیشنل ہوتی ہے کہ اگر کوئی وی آئی پی کوریج کے بعد بھی کوئی ایسا مومنٹم آتا ہے, یا کوئی ایسے آپ کو شارٹ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ان تمام چیزوں کو, بھوک کو, پیاس کو, تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے وہ اس پہ لگ جاتے ہیں. فرسٹ ٹریڈ کانوائے ہوا تھا سی پیک کا, تو راجہ صاحب کو بھی یاد ہے کہ میں پہلا اینکر تھا جو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ٹریڈ کانوائے پہلا وہ لائیو میں نے وہاں سے شو کیا. میمن صاحب ہوا کرتے تھے جی ایم کراچی اس وقت, تو ان کی ٹیم کو میں نے کہا کہ جی اوور دی شولڈر آپ نے, کیونکہ میں نے رننگ میں جو ہے کچھ پروگرام کرنا ہے, جو بیچ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی, تو انہوں نے شولڈر پہ رکھ کے 1 گھنٹہ پورا لائیو پروگرام کر لیا. جبکہ یہاں سے بھی کہا جا رہا تھا, ان دنوں میں آغا مسعود صاحب تھے یہاں پہ, کہتے تھے نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا, یہ رسک ہے, جرک آتا ہے کیمرے میں, یہ ہوتا ہے. انہوں نے پروفیشنلی وہ کام کیا اور میں آج تک نہیں بھولا. کیا سمجھتے ہیں اس میں ول ہے, پروفیشنلزم ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حالات کے مطابق جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی شکایت ہو جائے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آپ نے جو بہت مشکل کام. جی آپ نے تینوں پوائنٹ کہے, یہ ویلڈ ہے. ایکچولی اٹس اے ٹیم ورک. جب ایک اچھی ٹیم آپ کی بن جاتی ہے, ایک آپ کی ریپو اچھی بن جاتی ہے, سپوز ایک, اب یہ خالی کیمرہ مین یا خالی ایک انجینئر یا خالی ایک پروڈیوسر کا کام نہیں ہے. پروڈیوسر کے ساتھ ایک اگر اچھی ٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو ان کا کام آٹومیٹکلی بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ان کی آپ ایک دوسرے کی سائیکی سمجھ چکے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پروڈیوسر کی کیا ڈیمانڈ ہے. اب لائک میں کرکٹ, میں نے بہت عرصے ایک زمانے میں نے کرکٹ کرائی, وہ بہت ہائی لیول کی کرکٹ کرائی, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی, تو ہم وہاں لنچ کرتے ہی نہیں تھے.
सीरियस लंच पड़ा हुआ है, लंच नहीं कर रहे, पानी पड़ा हुआ है, पानी नहीं पी रहे। उसकी रीज़न ये है कि वॉशरूम नहीं जा सकते बिकॉज इतने बड़ा क्राउड है और लॉक हो चुका है, तो आपको उसमें एक बॉल भी अगर आप मिस लंच करते बॉक्स हैं, पड़े पड़े सब ठंडे हो कुछ, जाते थे, नहीं खा सकते। यू कैन नॉट। इसी तरह हमारे जो इंजीनियर्स होते थे या हमारे साथ जो प्रोड्यूसर्स होते थे, हम नहीं कर सकते थे। अभी एक हमारे प्रोड्यूसर हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए, शाहिद इमरान गखड़ साहब हैं, मैं उनके साथ गया था नॉर्दर्न, उसमें NLI की हम रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री हमने करी थी। हमने वहाँ 90 के करीब इंटरव्यूज़ किए। तो अब उसमें कोई हमने खाना नहीं खाया, कोई हम ये नहीं देख रहे थे, बिकॉज हमारा टारगेट था कि हमने 3 या 4 दिन में अपना टारगेट अचीव करना है, इतने लोगों को यहाँ पे इंटरव्यूज़ लेके आने और हमने उसको यहाँ पे आके चलाना है। तो वो एक देखिए बेसिकली उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि एक आपकी टीम है, वो एक प्रोफेशनल्स पे आप डेवलप करते हैं। और टेलीविज़न PTV का ये खासा रहा है, ये मैं जिनकी अभी इन्होंने बंगश साहब ने जिक्र किया, रज़ाक मिर्ज़ा साहब, बेसिकली करंट अफेयर्स शुरू करने में जो 2 कैमरा मैन थे, मेरा काम ये होता था, हम बिल्कुल यंग थे, राजा साहब वगैरह, हम अखबार के तराशे रिकॉर्ड करते थे। 3-4 बजे हमें गाड़ी पिक करती थी रात को, और वो जो रज़ाक साहब थे मेरे भी उस्ताद थे, वो सारी आउटडोर करते। अनवर हुसैन साहब हमारे डायरेक्टर होते थे, बंगश साहब स्टूडियो प्रोड्यूसर होते थे, ज़फ़र एक हमारे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट लिया, फिर हमने 23 मार्च करी, फिर हमारे पास 14 अगस्त आया, फिर हमने आर्मी वाली, ये सारी, लेकिन ये सारा कुछ अभी भी है, अभी भी PTV कर सकता है। लेकिन अब आसान हो गया काफी, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान पहले हो बहुत गया। मुश्किल था। जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ मशकूर अहमद अंजुम साहब भी, अभी क्योंकि मैंने PTV कराची का जिक्र किया तो साबिक जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं पाकिस्तान टेलीविजन, मशकूर नजम साहब जो हैं, और मशकूर नजम साहब जो हैं वो बड़ा कराची सेंटर का, क्योंकि मेरा कराची सेंटर का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। मशकूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। सर आप हमारे साथ गुफ्तगू में, बस अभी आप इन हुए हैं तो मेरा सवाल भी आपकी तरफ पहुंच गया। कराची की टीम की बात मैं ज़रूर करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस लाहौर, कराची, कोयटा सेंटर से तो मैंने अपना स्टार्ट लिया था, फिर इस्लामाबाद सेंटर। मैं खुदा ना ख्वास्ता जो है अपनी टीम को किसी शशोपंज में या मुश्किल में नहीं डालना चाहता कि कोई नाराज़ ना हो। कराची सेंटर का जो प्रोफेशनलिज्म है, कराची सेंटर की जो टीम है, और जिस तरह एट 11th आवर आप किसी काम का बोल देते हैं, ये क्या बात है? कराची के मौसम है इसके पीछे कार फरमा, या आप समझते हैं कि कराची सेंटर जो है वो उसमें बेहतरीन अंदाज से जो है प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है? अवामिल क्या है मशकूर साहब? वैसे तो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो सबसे ज्यादा वक्त है वो PTV इस्लामाबाद में गुजारा है। इस्लामाबाद में गुजारा है। जी, मैं शायद अगर पूरी 35 साल की मुहित सर्विस में अगर आप देखें तो शायद मैं मुश्किल से कराची सेंटर पे इनमें से 6-7 साल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये कि पाकिस्तान टेलीविजन की ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें इस तरह से ट्रेन करते हैं, उनको देखकर हमें इस तरह की इंस्पिरेशन पैदा होती है कि फिर ये। और दूसरी बात ये कि जिस मीडिया को हम सर्व करते हैं और जिस स्टेट मीडिया को हम सर्व करते हैं, वो उसका एक स्टाइल है काम करने का, तो वो हर एक को अपने रंग में बहुत जल्दी रंग लेता है। लिहाजा हम किसी भी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखते हैं और अपना लॉजिस्टिकली तैयार। अच्छा, क्या लगता है आपको मशकूर साहब, कभी कभी ऐसी फीलिंग या कभी ऐसी सोच आती है कि जिस दौर में आपने काम किया, ये जो डिजिटल दौर आ गया है, वो मैनुअल लाइफ, अब ये डिजिटलाइजेशन में पाकिस्तान टेलीविजन जो है इन हो चुका है, HD हो गया है, कहीं आपको ऐसा लगा तो नहीं, कभी फील तो नहीं हुआ कि काश आप इस दौर में आपके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो होता तो आप परफॉर्म करके दिखाते? अब तो बहुत इजी हो गया है। नहीं, ये इजी तो कभी भी नहीं होगा, चाहे ये डिजिटल आपका कितना भी तरक्की कर जाए। जो उसमें ह्यूमन एफर्ट होती है वो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। और पाकिस्तान टेलीविजन में जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो एक कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, और उसमें इक्विपमेंट जो है वो उसका एक जरिया होता है उसको इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करने का, वीडियो सोर्स। बाकी सारी चीज़ें, आपका इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, आपका सेंस ऑफ जजमेंट, आपका एडिटोरियल जजमेंट, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके ये डिजिटल या एनालॉग टेक्नोलॉजी जो नहीं दे रही होती है। अब ये सारी चीज़ें दे आर सबसर्विएंट टू यू, दे आर नॉट डिक्टेटिंग ऑन अस। अच्छा मशकूर साहब, एक और चीज़ प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी एक इनफरादियत है। जितने सेंटर्स भी हैं, चाहे कोयटा सेंटर, पेशावर सेंटर, लाहौर, इस्लाम, ये तमाम सेंटर्स की जो प्रोडक्शन थी, कमाल की प्रोडक्शन थी, प्रोड्यूसर उसमें इन्वॉल्व होते थे ज़्यादातर। ये तमाम की तमाम प्रोडक्शन अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ गया है। नहीं समझते आप कि हमारी प्रोडक्शन जो है उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है?
ہمارے پروڈیوسر زیادہ سے زیادہ انوالو رہیں. پروڈکشن بہت کم ہوگی, خاص طور پہ ڈراما سائٹ کی جو ہے وہ پروڈکشن بہت کم ہوئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے, پریکٹس میں رہیں, ان کو پروڈکشن والی سائٹ پہ زیادہ آنے چاہیے؟ کیا کیا ڈرامے تھے, اب میں مختصر وقت میں اتنے نام نہیں لینا چاہتا. جی ایسا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو وہ پروگرام جو ہے, یہ جو ڈبہ ہے ٹیلی ویژن جسے کہتے ہیں, اس پہ نشر ہونا ہوتا ہے. جب آپ نے اپنے 3-4 سال کے سلاٹس بیچے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے پروگرامز کر کے کیا ان کو اپنا ٹیپس میں تھوڑی رکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو ایک آؤٹ لیٹ ملے گا. تو یہاں آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں, چونکہ ٹی وی سینٹر زیادہ ہیں, ریسورسز بڑھ گئی ہیں, سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. دوسرا پرائیویٹ چینلز کا کام کرنے کا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا عوامی ہے. وہ ہمارے ایڈیٹوریلس, ان کے ایڈیٹوریلس پہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ کوئی بھی چیز الٹی سیدھی چلا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اگر معذرت بھی نہ کریں تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر ہم کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس کی جواب دہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. زیادہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں جو اپنی ان موجودہ خیر و بند میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ ویری نائس. صحیح. میں کہوں گا آفتاب نے اتنے عرصے میرے ساتھ کام کیا. I was chief editor, I was controller of the sports there in اسلام آباد. اتنے عرصے آفتاب نے میرے ساتھ کام کیا. He knows it very well. آپ آفتاب کی پرسنالٹی کو دیکھیں, اس کے پروفیشن کو دیکھیں تو آپ کو ہم لوگوں کی جھلک اس میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, مشکور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بنگٹ صاحب, جس طرح مشکور صاحب نے بھی یہ بات کی, سینٹرلائزیشن کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں, سینٹرلائزڈ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو. ہمارے جتنے بھی سینٹرز ہیں سب کا کنٹریبیوشن رہا ہے, سب کی پروڈکشن بڑے کمال کی رہی ہے اور کام بھی ہوتا رہا ہے. کیا عصر حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سینٹرلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, سینٹرز کی امپورٹنس جو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری مورل ویلیوز ہیں, ہماری سوشل ویلیوز ہیں, ہماری کلچر ویلیوز ہیں, تمام پروونس کے اپنے اپنے رنگ ہیں, اپنی اپنی خوبصورتی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لانے کی ضرورت ہے. ایک چیز میں پہلے یہ بتا دوں کہ جو پروفیشنلزم ہے اور جو ارتقائی منازل ہیں وہ تو طے ہو گئے. ہم ایک بہتر صورتحال پہ چلے گئے, آگے چلے گئے, ایچ ڈی پہ چلے گئے. لیکن سینٹرلائزیشن کا جو سوال آپ نے کیا ہے نا, یہ میرے خیال میں کہ ہم دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو 4 یونٹ تھے نا, فیڈریٹنگ 4 یونٹ فیڈرل گورنمنٹ تھی, اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ پہلے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان تھے, پھر اس کو 1 یونٹ صوبائی. اسی طرح سے باقی جو سینٹر ہیں نا ان کو پورا حق حاصل ہے اور ان کو حق دینا چاہیے. سینٹرلائزیشن پہ مسائل بہت خراب ہو جاتے ہیں, گھمبیر ہو جائے. یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں سینٹرلائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہر صوبے کو اپنا حق دینا چاہیے اور وہ وہیں سے پلیئر وہیں سے ہو. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا خبر نامہ پہلے ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, بالکل سینٹرز کا, تو سینٹرز کا مین خبر نامے میں ہر ایک صوبے کا اپنا حصہ ہوتا, ٹائم ہوتا تھا ان کا اپنا حصہ ہوتا تھا, اور وہ وہیں سے لیے تھے. بعد میں پھر وہ سینٹر پہ آ گئے سارے, لیکن پھر یہ مطلب ہونا نہیں چاہیے. ہو گیا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. اچھا بنگٹ صاحب, جہاں ہماری انفوٹینمنٹ ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, سپورٹس ہو, نیوز ہو, سب کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے, کام کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن پوری ایک فیملی ہے. کرنٹ افیئرس کے لیے ہمیشہ ٹاسک بہت مشکل ہوتے ہیں. زلزلہ ہو, آفات ہو, 6 سپٹمبر ہو, تمام کرنٹ افیئرس ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے. کرنٹ افیئرس کی رسپانسبلٹیز جتنی زیادہ ہیں اتنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, کمپلیکیٹڈ ہیں بہت. کون سا ایسا چیلنج, کون سا ایسا مسئلہ جس کو آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں کرنٹ افیئرس کے مسائل بہتری کی طرف جائیں؟ نہیں, مسائل دیکھیں, پروڈیوسر جو ہوتا ہے یا مینیجر جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ مسائل کو حل کرے. کوئی بھی مسئلہ ہو, ٹو مینیج دی پرابلم, ہے نا, جو بھی فیس کرتے ہیں. اس سال مجھے گاڑی نہیں ملی, میں کسی ایسی جگہ پہ پھنسا ہوں جہاں سے مجھے گاڑی نہیں مل رہی, تو مجھے الٹرنیٹ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں گا. اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا. تو مسائل ایز سچ نہیں ہیں,
مسائل فیس بھی نہیں ہوتے. یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں نا ان کو مسائل نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ مینیج ہو سکتے ہیں ایزیلی, لیکن آدمی کمپیٹنٹ ہو اور اس میں کانفیڈنس ہو کام کرنے کا, تو مسائل مجھے نہیں لگتا کہ کرنٹ افیئرز میں کوئی ایسے مسائل. اچھا راجہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم جو آج کی دوڑ ہے, میڈیا کی جو دوڑ ہے, اس میں کیا ہمارا کمپٹیشن کسی پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے؟ اکثر ہماری بیڈ لک بھی ہم ذکر کرتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن نے بہت سارے لوگ پیدا کیے, آج بڑے بڑے ان کے نام ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنی ایک انفرادیت ہے پاکستان ٹیلی ویژن بالکل بھی نہیں ہمارا کمپٹیشن پرائیویٹ چینل سے, کیونکہ پرائیویٹ چینل دیکھیں نا ایک سیٹ ہے, اس کی اپنی ایک وہ ہے, سائیکی ایک مائنڈ ہے. بالکل, وہ ایک بزنس مین ہے, اس نے اپنے سو مینی تھنگز اس نے مینیج کرنی ہوتی ہیں, بزنس کو بھی اس نے دیکھنے سے اسی کے مطابق وہ جا رہا ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اور ہے. دس از دا اسٹیٹ کا چینل ہے, گورنمنٹ اس مطلب ہے, اور گورنمنٹ کس کی ہے؟ جو لوگ جس کو بھی لاتے ہیں, مطلب یہ میری اور آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو پھر اٹ مینس کہ پوری پبلک کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, تو جو پالیسی وہ دیتی ہے اس کو آگے لے کے جانا وہ پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے. دیکھیں نا, بڑا کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لوگوں نے بس اور کچھ کہنے کو نہیں مل جاتا تو ٹھپا لگا دیتے ہیں. جی آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, آپ سے بہتر کون جانتے ہیں, آپ ڈیلی کے پروگرام کرتے ہیں, آپ ایک ٹاپک پہ بلاتے ہیں, کسی بھی سیاسی ٹاپک پہ جب بندے کا بلاتے ہیں تو گورنمنٹ سائڈ سے ایک ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے 3-4 گیسٹ ہوتے ہیں, اپنا اوپینین ہوتا ہے سب کا. نہیں, باقی تو سارے ہی آپ اپوزیشن کو دیتے ہیں. اگر جب ہم یہ لوگ اکثر اسمبلی سے کویسچن آتا ہے, اب بھی آتا ہوگا اور آتا ہے کہ جی گورنمنٹ کو کتنا دیا اور اپوزیشن کو دیا تو کتنا ٹائم دیا, تو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 40 منٹ کے پروگرام میں ایک بندہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, 2 یا 3 اپوزیشن کے ہوتے ہیں, تو ڈیوائڈ کریں تو آدھے سے زیادہ ٹائم آپ نے اپوزیشن کو دیا ہوتا ہے, وہ بھی پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کا بھی پورا. تو وہ جو ہے نا وہ غلط پروپیگنڈا ہے. جب آپ کو کہنے کو کچھ نہیں ملتا تو آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو پٹھوں ہیں, تو یہ تو آپ لوگ نہیں ہیں جو پرائیویٹ چینل کس کے چینل کا پالیسیز ہوتی ہیں سب کی, وہ بھی سب اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم جو ریاست اور مطلب جو ہمارا وہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا راج صاحب, ایک بات اور بڑی اہم ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک پورٹ فولیو یہ ہے کہ اس کی ڈومین بھی ہے پاکستان ٹیلی ویژن, APP, ریڈیو پاکستان اور یہ دیگر تمام. اسٹیٹ میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ نیشنل نیریٹو بلڈ کرتا ہے, قومی بیانیہ بلڈ کرتا ہے, گورنمنٹ کی جو بھی میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. کیا یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی دیکھنے والوں کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پالیسی میں شامل ہے کہ ہم نے حکومتی کسی رکن, کسی فیڈرل منسٹر اور کسی پالیسی پہ تنقید نہیں کرنی؟ نہیں, کیا یہ ہماری پالیسی میں شامل ہے؟ ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں باؤنڈ کر دیا جائے کہ آپ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے. سو مینی پروگرامز آپ اٹھا کے کرنٹ افیئر کے دیکھ لیں اس وقت بھی کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس پہ آپ کویسچن آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. جو اپوزیشن کو آپ ٹائم دے رہتے ہیں, جو بور ہوتے ہیں, وہ کون کر رہا, کون پرووائڈ کر رہا ہے وہ اسٹیج, PTV کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ آپ اس کو پورا وہ دے رہے ہیں. اچھا, لوگ ڈسپلن کو اور رسپانسبلٹیز کو ذرا علیحدہ رکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ ہمارے ڈسپلن کی بھی ایک ایشو ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, ہمارا جو گیسٹ آتا ہے ہم اس کو گیٹ سے ریسیو کرتے ہیں فل پروٹوکول کے ساتھ. یہاں پر اسٹوڈیو میں آنے تک وہ بالکل کلمٹائز ہو جاتا ہے, اس لیے وہ اپنے دائرے میں تہذیب میں رہ کے بات کرتا ہے. وہاں وہ جاتا ہے, ڈھونڈتا پھرتا ہے میں نے کدھر جانا ہے, پھر اس کو پتہ ہے یہاں کا کلچر کیا ہے. تو وہی گیسٹ, کوئی MNA, کوئی MP, کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے اس کا لب و لہجہ ایک اس کے اندر ہوگا, جو سخت بات بھی کرے گا, لیکن بڑے کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی انتشار, کوئی ولولہ انگیزی ہمارا نہیں ہوتی. نہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, سخت باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک تہذیب کے دائرے, کیونکہ ہم لوگ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا اینکر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہارٹ سیٹ, مالک صاحب کے ساتھ, میں پروڈیوسر تھا, میرے ساتھ تھی, ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے اوپن وہ تھا اور ایک کیمرہ کا آئی صاحب کو پتہ ہے ہم نے ہمیشہ رکھا ہوتا کہ یہ بندہ ابھی اٹھ کے جائے گا تو ہم اس کو دکھائیں گے. نیور اے سنگل چانس میں ملا, حالانکہ ہم بڑے کچھ پہ بڑے, اور مالک صاحب نے بھی کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ بندہ اٹھے گا تو آپ نے بالکل کانشیس رہنا ہے. لیکن کسی جگہ پہ بھی کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیج نہیں آئی کوئی کفلا رپ ہو اور کوئی اس طرح کی چیز ہو. ڈیو ٹو یور کلچر, جو آپ کا وہ ڈیکورم ہے, جو آپ کا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق. اچھا, ایک اور بات بڑی اہم ہے یہاں پہ کمال قاضی صاحب,
کیمرہ مین کا تو کمال ہے، میرے سامنے کھڑا ہے ماشاءاللہ، چہرہ بھی بڑا مسکرا رہے ہیں، اور یہ ہمارے دیگر جو باقی بھی ساتھی ہیں، ان کا میں اکثر گائے بگائے مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں ان کا ذکر بھی ضرور کر لیتا ہوں۔ بعض اوقات کسی کا ذکر کرنے سے یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تو دیکھو کوئی مٹھائی شٹھائی تو نہیں لینی، کوئی کیک شیک تو نہیں کھانا، تو نہ لے رہے ہیں۔ لیکن ابھی میری پروڈیوسر ہے زمرد، مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ایسے بیٹھے ہیں، ٹائی آپ اس طرح رکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ کیمرہ مین سے میرا تھوڑا بہت گلا رہتا ہے کبھی کبھی، یہ ناراض نہیں ہونا، وہ یہ رہتا ہے کہ جی میں بعض اوقات کوٹ پہنا ہوتا ہے، سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی کوٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ٹائی جو ہے اس کا اینگل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز ہے، تو کیمرہ مین مجھے کم بتاتا ہے، بتاتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ سب نہیں بتاتے، لیکن بعض اوقات یہ نظر انداز ہو جاتی ہے یہ چیز۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کیمرہ مینوں کو تھوڑا سا اس طرف، بالکل کیمرہ مین کو پروڈیوسر ہی سے رسپانسبل نہیں، کیمرہ مین کو بھی بتانا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بال ذرا ٹھیک کر لیں، یہاں سے بال کھڑے ہیں، یا آپ کی ٹائی ٹھیک نہیں ہے۔ ایکچولی اب یہ تھوڑا سا اس میں آپ ٹیکنالوجی کا، اب آپ نے اصل میں ایئر فون لگا لیے، ہاں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا سٹاف ہے کہ جی اوپر سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہاں۔ لیکن راجہ صاحب، بنگش صاحب، یہ ہم تین لوگ جو ہیں، ہم نے ایڈریس ٹو دی نیشن جو ہوتا ہے، جب قوم سے خطاب پرائم منسٹر کا یا جو بھی ہوتا ہے، ہم نے بہت کیے، بہت زیادہ کیا لیٹلی، تو اس میں ہمارا میکسیمم ہم لوگ چونکہ ہم ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی اینکر نہیں ہے، پرائم کچھ منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو جی، بتانا، تو پھر ان کو بتانا پڑتا اور ہے، وہ پھر الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہوگا بڑا مشکل ہوتا ہوگا، مائنڈ نہ کر لیں یا کوئی ایسی بات نہ ہو۔ پھر وہ ایز اے کیمرہ مین آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو، بیکاز اسی کیمرہ مین کی خالی یہ نہیں ہے کہ اس نے شاٹ بنانا ہے، اس کی جاب میں شامل ہے کہ وہ جو پرسنالٹی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی اس کو انہانس بھی کرنا ہے۔ بتا اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کس اینگل سے شاٹ اچھا آتا ہے، آپ کی لائٹ کا کون سا اینگل اچھا لگنا ہے، یہ سب ایک اچھے کیمرہ مین کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر اس کی فزیک کے ساتھ بھی میچ کرے وہ تمام چیزیں، شاٹ وغیرہ۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ یہ میں ان پریویلیج لوگوں میں سے ہوں کہ میں شاید برج ہوں، پرانے زمانے چکلالے میں جوائن کیا اور نئے زمانے میں ایچ ڈی میں بھی چل رہا ہوں میں، تو ہمارے جو استاد تھے جنہوں نے ہمیں شعیب منصور صاحب نے مجھے پڑھایا، خواجہ نجم صاحب نے مجھے پڑھایا، ہماری وہ لوگ استاد تھے، تو ان سے ہم نے سیکھا ہی یہی تھا۔ سر یہ وائٹ بیلنس تو ختم کریں، یہ وائٹ بیلنس میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں کیمرہ مین جو ہے ہماری، نہیں وہ ہمارا اس کا اس میں ہمارے نہیں اب کوئی ایسا کیمرہ نہیں کہ جب وائٹ بیلنس کا وہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اب اس میں کمپلیکشن کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا فیئر کمپلیکشن ہے، میرا ڈارک کمپلیکشن ہے، تو اس کو انہوں نے ایک کلر اس کو کرنا ہوتا ہے، کلر کریکشن کرنی ہوتی ہے، سو فار دیٹ میٹر ایک ٹیکنیکل چیز چاہیے آپ کو، وہ ابھی چل رہی ہے، دنیا میں بھی چل رہی ہے، کرنا پڑتا ہے، وہ آؤٹ ڈور شاید تھوڑا سا کم ہو گیا اس کے اندر، لیکن یہ ہے، یہ ہم ابھی بھی، بلکہ ہم اگر آپ سے بتاؤں کہ جہاں باہر بھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز کرنی پڑتی ہے، بیکاز آپ کو آپ یو نو دیٹ، آپ نے آؤٹ ڈور کام کیا ہے، انڈور کام کیا ہے، آؤٹ ڈور الگ فرق پڑ جاتا ہے، انڈور آ کے الگ کام ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ایچ ڈی پہ آ گئے ہیں، جس طرح سے ہماری مینجمنٹ اور ہمارے لوگ جو اوپر ہائی آپس جو لگے ہوئے ہیں، پروبیبلی اب ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ بھی چلے جائیں گے، ہمارے جو اکوپمنٹ آنے والا ہے یا جو ہم پائپ لائن میں ہے سن رہے ہیں، وہ وہی ہوگا جو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو دنیا میں یوز ہو رہا ہے، اور جو ہائی ٹیک دنیا کے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈیوز ہیں یوز کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی وہ یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اچھا جی جی، چھوٹی سی گزارش میری ہے اس میں، جو کمال قاضی صاحب نے کہا نا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ میں ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ نام نہیں لیتا، ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے انگلش میں بھی اسپیچ کرنی تھی اور ایڈریس ٹو دی نیشن اور اردو میں کرنا، تو پہلے انہوں نے اردو میں کیا، میں نے انگریزی میں کیا، پہلے انگریزی میں کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، نیچے اتر آیا، پھر میں نے کہا کہ سر اب آپ اردو میں کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اردو میں کروں گا۔ اب ان کے سامنے میں اسکرپٹ دیکھ رہا ہوں، وہ انگریزی میں لکھا ہوا، اور میں انہیں دوسری دفعہ پھر میں نے کہا کہ سر آپ نے اب اردو میں کرنا ہے، اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اردو میں کروں گا۔ اب میں تیسری دفعہ نہیں کہہ سکا، میں چلا گیا اوپر، میں نے کہا اب ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے، اس کا میں کیا کہوں، اوپر چلا گیا تو وہ اردو میں، بعد میں جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو پھر میں نے ان سے پوچھا جی ایم صاحب کے کمرے میں کہ سر مجھے تو ڈرا دیا تھا، کہتا ہے نہیں میں رومن میں لکھتا ہوں۔ اچھا وہ اردو انہوں نے رومن میں لکھی ہوئی۔ صحیح صحیح۔ اچھا میں کیونکہ چاہتا ہوں اب اختتامی لمحات ہیں اور گفتگو کو بھی اب سمیٹنا بھی ہے، مشکور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب رجحان جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اسکرین کا رجحان، پروڈکشن کا، کلر چوائس، یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، کنٹینٹ جو ہے وہ اب تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، نہیں سمجھتے آپ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کنٹینٹ جو ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کنٹینٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ
کنٹینٹ پہ توجہ دینی چاہیے, ڈیلیوری پر جو ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اب یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے. کیا واقعی اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور کنٹینٹ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی, کانٹینٹ پہ ابھی نہیں بلکہ ہمیشہ سے کانٹینٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت رہی تھی اور ہمیشہ رہے گی. اگر آپ پبلک براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں تو کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اب بدقسمتی سے اس وقت جو کانٹینٹ ٹیلی ویژنس پہ چل رہا ہے, اسپیشلی آن پرائیویٹ ٹیلی ویژنس, وہ اس میں ذمہ داری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسلسل کم ہوتا جاتا ہے. تو جتنا یہ ہمارا اسٹیٹ میڈیا جو ہے اگر اپنے آپ کو اس ڈگر سے بچائے رکھے گا جو کہ کنٹمپریری چل رہی ہیں چیزیں, تو اتنا ہی ہم لوگ جو ہیں تو اپنے صراط مستقیم پر رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا پیغام دیں گے آپ آنے والے لوگ جو اب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا, کوئی مائل سٹون بھی بتائیے سر, کوئی ایسا ذکر کیجئے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ اپنے اب بچوں کو, اپنے آنے والے جو پوتوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا, یہ ایک مائل سٹون ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جو اتنا عرصہ میں منسلک رہا. یہ جی پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہونا ہی زندگی کا سب سے بڑا مائل سٹون ہے. When I had joined television in 1975, I was a lecturer in Sindh University in grade 17. اور جب میں ٹی وی سے ریٹائر ہوا ہوں 2009 میں, تو اس وقت I was in group 9. اور اس پورے عرصے میں 30-35 سال کے عرصے میں جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ میں ٹی وی کی وجہ سے ہی ہوں, اور جو کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ٹی وی کی وجہ سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اور یہ ٹی وی کی وجہ ہی ہے, ٹی وی کا تجربہ, ٹی وی کا علم, ٹی وی کا ایکسپیرینس ہے, جس کی وجہ سے آج 73 ایئرس کے اندر آئی ایم اسٹل ورکنگ ایز ڈائریکٹر آف ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ان اے پرائیویٹ یونیورسٹی. بہت شکریہ مشکور انجم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. All the good wishes for TV. تھینک یو سو مچ مشکور انجم صاحب, سابق جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اور اسلام آباد کے ساتھ جو ان کی محبت میں رفاقتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بنگر صاحب, اختتامی لمحات ہیں, اب آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایک ایسا ویری شارٹ ون لائنر, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی واقعہ. صرف محنت, ڈیڈیکیشن اینڈ محنت. اگر آپ کوئی بھی کام پوری دیانتداری اور محنت سے, ایمانداری سے کریں گے تو آپ کو کبھی بھی سیٹ بیک نہیں ملے گا. راج صاحب, تمام پروفیشنز میں کہیں نہ کہیں سفارش کا ایک عنصر ہوتا ہے, لیکن کیمرہ جب تک آپ کیمرے کے سامنے ایک دفعہ تو سفارش چل جاتی ہے, اس کے بعد سفارش نہیں چلتی. سفارش کا کلچر کتنا متاثر کرتا ہے پروڈکشن کو, کنٹینٹ کو؟ اسپیشلی یہ جو ہے نا اس میڈیم میں سفارش وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی. آپ اگر پرفارم نہیں کر رہے تو دوبارہ آپ کو کوئی بھی نہیں بلاتا, نہ ایز اے کمپیئر آپ کو کبھی کوئی بلائے گا, اور اگر میں ایز اے پارٹیسپینٹ بھی نہیں کر رہا تو ایک ہی دفعہ کوئی غلطی کرے گا, دوبارہ ایک چھاپ لگ جائے تو کہتے ہیں نہیں بس رہنے دو. دوسرا جو اگر آپ بات کر رہے ہیں ریوائول کی, تو ایک ہی چیز ہے, ہمیں اب نکلنا پڑے گا پیدرم سلطان بود, ہم کبھی بہت وہ تھے, ہمیں اب پروفیشنلزم کی طرف جانا پڑے گا ہر صورت. شارٹ سر, شارٹ, ویری شارٹ سر. زمرد مجھے کہہ رہی ہے فنش کریں, ختم کریں. اب یہ پروڈیوسر کا آخری جو ہوتا ہے نا, یہ ہمارے ویورز کو ہی پتا ہونا چاہیے. میری ایک ریکویسٹ ہے, میں اپنے ارباب اختیار سے کہوں گا کہ جو ہمارے پرانے سینئرز تھے, جو ہمارے سینئر کیمرہ مین ہیں لائک اسحاق ڈار چودھری صاحب ہیں, یہ لوگ ہمارے, ان لوگوں کو اکیڈمی میں بلایا جائے. اور جو ہمارے نئے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, بلینڈ جب تک ہم اولڈ اینڈ نیو کو بلینڈ نہیں کریں گے, ہمارا پی ٹی وی کا سرمایہ وہ تھے, بالکل, ان کو ہمیں آگے بلینڈ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو آگے ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایکسپیرینس اور اپنے ایسٹس کا خیال رکھنا ہے, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, یہ ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو پروبیبلی ہم ایک بہتر چیز نکالیں. بہت شکریہ آپ کا. کمال قاضی صاحب, راجہ مصدق صاحب, ظفر اقبال بنگڑ صاحب, اور ہمارے ساتھ مشکور انجم صاحب تھے. ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. ہماری پوری ٹیم, چاہے ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, اس کے بعد ہمارے کنٹرولر انچارج ہوں کرنٹ افیئرس کے, ہمارے کنٹرولر ہوں, ڈپٹی کنٹرولر ہوں, ہیڈ آف کرنٹ افیئرس ہوں, ہمارے پروڈیوسر ہوں, ہمارے اس کے ساتھ سے ٹیکنیکل سٹاف ہو, کیمرہ مین ہوں, یہ سب محنت کرتے ہیں تو ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. یہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک طویل سفر, جو مشکلات کے باوجود, مشکل حالات کے باوجود آپ کو انٹرٹین بھی کرتے رہے, آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کرتے رہے, اور ہر طرح کے حالات آپ کو دکھاتے بھی رہے. سچ ذمہ داری کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری کا جو لفظ ہے, رسپانسبلٹی کا لفظ ہے, یہ اسٹیٹ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے, اخلاقی اقدار کا خیال رکھتا ہے, مورل اور سوشل ویلیوز کا خیال رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں ہماری تربیت کا حصہ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.